بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 91 اور آج کی یہ تیسری قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 85. اور ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے بنو سعد میں، یعنی مین اس کا ہیڈنگ ہے ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال. ناظرین، وی لاگ نمبر 91. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم. الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کی عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمور شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. دارالشفا حوالی بطحا میں چاہیے، نبض مریض پنجا عیسیٰ میں چاہیے. میں نے کہا کہ موت کے پردے میں ہے حیات، پوشیدہ جس طرح ہو حقیقت مجاز میں. تلخاب اجل میں جو عاشق کو مل گیا، پایا نہ خضر نے میں عمر دراز میں. وی لاگ نمبر 91 اور آج کی تیسری قسط. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو گئی اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا. اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے. حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے. ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے. انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری. ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے. میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے. حلیمہ کہتی ہیں رضی اللہ کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا. میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا. لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا. یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی. میں کہتی ہاں ہاں بخدا یہ وہی ہے. وہ کہتی ہیں اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے. پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے. مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آئیں. ہم دوہتے اور پیتے جب کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا، جب کہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا. ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو وہاں جہاں ابو زہیب کی بیٹی کا چروایا
لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی، میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے واقعہ شک صدر، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ واقعہ یعنی یہ ویلاگ ہمارا یعنی کہ ویلاگ نمبر 91 کمپلیٹ ہوا۔ در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے، تو لینے بھیک دامن کھول کر شمس و قمر نکلے، زمیں چمکی فضا میں کی گھٹا چھائی بہار آئی، کریمہ کا شہبت آ جہاں پہنچے جدھر نکلے، در اقدس سے رحمت بانٹنے خیر البشر نکلے۔